دھماکہ لاسٹ ایپیسوڈ 10۔ انسپکٹر شعیب کے جاتے ہی عمران صاحب نے جیلر سے کہا کہ اگر وہ انہیں اجازت دے دے تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی وہ وقت پر واپس جیل پہنچ جائیں گے۔ عمران صاحب، جیلر نے کہا، آپ میرے استاد ہیں، لیکن اگر آپ میری جگہ ہوتے تو بتائیے آپ کا کیا جواب ہوتا؟ میرا جواب تمہیں معلوم ہے، عمران صاحب نے جواب دیا۔ تو عمران صاحب، میرا جواب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود میں تو جاؤں گا، اور میں جہاں تک ممکن ہو سکے گا روکنے کی کوشش کروں گا، جیلر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے، عمران صاحب نے کہا، میرے بیٹے کی جان خطرے میں ہے۔ اس کے باوجود عمران صاحب، میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مار سکتا، جیلر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا اور ابھی باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ جیلر نے پستول نکال لیا۔ عمران صاحب، مجھے آپ گولی چلانے پر مجبور نہ کریں، عمران صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بات صرف میرے بیٹے کی نہیں ہے، بلکہ اس وقت میرا بیٹا تخریب کاروں کے چنگل میں ہے۔ اگر تم میرے راستے میں رکاوٹ بنے تو تم تخریب کاروں کا ساتھ دو گے، اگر میرے ساتھ چلو تو تخریب کاروں کے دشمنوں کا ساتھ دو گے۔ میرا کہنا مانو، تم میرے ساتھ چلو، یہ تمہارے مستقبل کے لیے بہتر رہے گا۔ سوری عمران صاحب، مجھ پر آپ کی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، آپ خاموشی سے اپنی کوٹھی میں چلے جائیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو اپنے دفتر میں ٹیلی فون سننے کے لیے بلایا تھا۔ آپ میری نوکری کا خیال کریں۔ میں تمہاری نوکری کا خیال کروں یا ملک کا خیال کروں؟ عمران صاحب یکدم غصے میں آ گئے اور دوسرے ہی لمحے اس کی ٹانگ لگنے سے جیلر کا پستول فرش پر تھا، جسے عمران صاحب نے اٹھانے میں دیر نہیں کی۔ عمران صاحب نے جیلر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے دفتر میں پڑے ایک کپڑے سے منہ بند کر دیا۔ دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہتھکڑی لگا دی، جو جیلر کی اپنی ہی میز پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ ہتھکڑی میز کے ساتھ باندھ دی۔ جیلر نے اپنے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا غالباً نماز کے لیے دفتر میں رکھا ہوا تھا۔ عمران صاحب نے اپنے جیل کے کپڑے اتار کر وہیں پھینک دیے اور جیلر کے کپڑے پہن کر دفتر سے باہر نکل آئے۔ دفتر کو باہر سے بند کر دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عمران صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، ایک طرف پولیس موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ عمران صاحب نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور جیل سے باہر نکل گئے۔ سیکیورٹی والوں نے عمران صاحب کو ضمانت کی مبارکباد دی، اور ایک پولیس ڈرائیور نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران صاحب، میں آپ کو جیپ میں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ تو کچھ دیر بعد صورتحال سامنے آئی جب جیلر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پولیس کے آدمیوں نے دروازہ کھولا۔ اس کے بعد فوراً عمران صاحب کا تعاقب شروع کر دیا گیا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ذیشان نے اپنے پاؤں زمین پر رکھے تو کتوں نے بنگلے کو سر پر اٹھا لیا۔ رات کی خاموشی میں ان کے بھونکنے کی آوازوں نے ذیشان کو دہلا دیا۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا یا رونے لگتا، لیکن اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، مجھے حوصلہ دے اور مجھے طاقت دے کہ میں تیرے اور اپنے ملک کے دشمنوں کے سامنے بہادری سے لڑ سکوں۔ دل میں اس دعا کے لفظ جاگتے ہی اس کے پورے جسم میں ایک انجانی طاقت آ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر ایک راہداری سے ہوتا ہوا ایک دروازے سے اندر گھس گیا۔ دروازے سے اندر ہوتے ہی کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ کلیشنکوف اٹھائے کچھ ڈاکو شکل لوگوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، لیکن کتوں کی آوازیں بند ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی کہیں دہک گئے۔ ذیشان نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور ایک طرف کو راستہ پا کر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں
اور ذیشان آوازوں سے دور رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ آوازوں کی مدد سے تخریب کاروں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ سب لوگ جو اکٹھے ہیں تو شاید میرے جسم کے ٹرانسمیٹر کو کوئی واچ نہ کر رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر کے اس بڑے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا۔ تقریباً 50 لوگ موجود تھے، عجیب و غریب خوفناک شکلیں۔ وہ سب انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر متفق ہو رہے تھے کہ کس طرح ملک میں بدامنی پھیلا کر باہر سے حملے کی فضا پیدا کر کے سازشیں بنائیں اور کسی بڑی طاقت کی فوجیں اس ملک میں اتار دیں اور وہی صورتحال پیدا کر دیں جو اس وقت ہمسایہ مسلمان ممالک میں ہیں۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہمسایہ ملک میں اپنے کامیاب مشن کے بعد اس ملک میں اپنے مشن پر تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ایک قریبی ملک میں اپنے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر چکے تھے۔ سب اپنے اپنے سابقہ تجربات اور کارنامے بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے۔ ذیشان دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اچانک اسے بلیک مین خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے وہی بلی آنکھوں والا اور سنہرے بالوں والا سفید ریچھ اپنے خوفناک دانتوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ انسپکٹر شعیب لاکٹ سے نشر ہونے والے سگنل کی مدد سے سیکٹر ریڈ کی اس گلی تک پہنچ گیا تھا، جس کے کونے پر طارق ابھی تک سائیکل کی چین درست کر رہا تھا۔ انسپکٹر شعیب نے اپنی جیپ ٹھیک اس کے پاس کھڑی کی۔ طارق انسپکٹر شعیب کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگا۔ انکل وہ ذیشان! کیا ہوا ذیشان کو؟ انسپکٹر شعیب نے طارق کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس بنگلے کے اندر چلا گیا ہے اور کافی دیر سے واپس نہیں آیا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں کیسے جا سکتا تھا؟ آپ نے بھی تو آنے میں بہت دیر کر دی۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، انسپکٹر شعیب نے طارق کو شاباش دیتے ہوئے کہا اور ایک پولیس مین کو اشارہ کیا کہ وہ طارق کو اس کے گھر چھوڑ آئے، اور طارق سے کہا کہ اگر تم اپنے گھر سے باہر نکلے تو میں تمہیں تھانے بند کر دوں گا، سمجھے؟ ٹھیک ہے انکل، طارق نے آنکھیں پونجتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر نے سیکٹر ریڈ کی تمام پولیس کو وائرلیس پر آگاہ کر دیا اور اپنے نئے ٹھکانے سے باخبر کر دیا، اور حکم دیا کہ آہستہ آہستہ تمام پولیس اس طرف آ جائے۔ انہیں مزید ہدایت دی کہ عوام کو پولیس کی حرکات و سکنات کا قطعی علم نہ ہو۔ ابھی انسپکٹر شعیب اپنے کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عمران صاحب موٹر سائیکل پر وہاں پہنچ گئے اور انسپکٹر شعیب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمران صاحب بضد تھے کہ وہ بنگلے کے اندر جا کر پہلے حالات کا جائزہ لیں گے اور بعد میں کوئی قدم اٹھائیں گے۔ انسپکٹر شعیب نے تھوڑی سی بحث کے بعد عمران صاحب کی بات مان لی اور اس طرح پورے کا پورا آپریشن عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عمران صاحب نے انسپکٹر شعیب سے کہا کہ وہ باہر ٹھہرے اور مزید آنے والی پولیس فورس کو چاروں طرف چھپا دے، اور کسی بھی آخری ایکشن سے پہلے ارد گرد کے تمام گھروں کے مکینوں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے بغیر کسی دوسری جگہ منتقل کر دے تاکہ بھگدڑ میں مجرموں کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ عمران صاحب نے چند تربیت یافتہ پولیس کے آدمیوں کا انتخاب کیا اور بنگلے کے اندر خود گئے۔ کتوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بنگلے کے اندر مسلح افراد کے بوٹوں کی آواز کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ہی شامل ہونے لگی، لیکن جلدی ہی خاموشی ہو گئی کیونکہ عمران صاحب کے آدمیوں نے سیکیورٹی گارڈ پر قابو پا لیا تھا اور ان کو بے بس کرنے کے بعد گھسیٹ کر ایک طرف چھپا دیا تھا، اور کتوں کو
بے آواز گولیوں نے موت کی نیند سلا دیا۔ عمران صاحب نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ بڑے ہال کمرے میں میٹنگ جاری تھی۔ ملک کی تباہی کے منصوبے پر اس وقت سب دستخط کر رہے تھے۔ عمران صاحب نے انسپکٹر شعیب وائرلیس پر بات کی اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ معمولی پھوڑا ہے، لیکن یہ تو کینسر کا ناسور ہے۔ فوری ایکشن پر عمل درآمد کرو اور اپنی تمام فورس سے کہو کہ وہ اس بنگلے کو اپنے گھیرے میں لے لے اور ایک ایک کر کے اندر داخل ہو جائے۔ کوئی بھی آدمی اس بنگلے سے بھاگنے نہ پائے۔ خاص طور پر مین گیٹ کے سامنے اپنے اہم آدمیوں کو لگا دو۔ اس کے بعد عمران صاحب نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اس محل نما بنگلے کے تمام کمروں کا جائزہ لیں اور ذیشان کو تلاش کریں۔ تمام پولیس والے چاروں طرف پھیل گئے اور عمران صاحب باہر سے اندر آنے والے پولیس کے مزید آدمیوں کی ذمہ داریاں لگانے لگے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بنگلے کی نگرانی کرنے والے تمام سیکیورٹی گارڈز کو قابو کر لیا، ہال کے گرد اپنے آدمی کھڑے کر دیے۔ اس وقت بنگلے میں بالکل خاموشی تھی اور ایک گولی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ کس نے بے وقوفی کی اور ایک طرف سے کلیشنکوف کے پے در پے فائر کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ ایک پولیس مین نے آ کر بتایا کہ ایک پولیس آفیسر مارا گیا اور ان لوگوں کو بھی ہمارے اندر آنے کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمران صاحب نے سوچا کہ اب مزید انتظار کا وقت نہیں رہا۔ تمام پولیس فورس کو اشارہ کیا کہ وہ اندر داخل ہو جائیں۔ تمام دروازوں سے پولیس داخل ہو گئی اور اندر کے قہقہے یکدم خاموشی میں بدل گئے۔ عمران صاحب نے اپنی گرجدار آواز میں تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی عمران صاحب پر گولی چلا دی۔ عمران صاحب نے اسے دیکھ لیا تھا۔ دونوں طرف سے بیک وقت فائر ہوئے۔ وہ شخص تو میز کے اوپر ہی گر پڑا، لیکن اس کی گولی سے عمران صاحب بھی زخمی ہو گئے۔ عمران صاحب پھر دھاڑے، اگر کسی نے حرکت کی تو تمام لوگوں کو بھون کر رکھ دوں گا۔ اتنے میں ایک شخص جس کی بلی آنکھیں اور سنہرے بال تھے اور سفید ریچھ جیسے نوکیلے دانت تھے، اس نے عمران صاحب کو مخاطب کیا۔ عمران، عمران، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری راہ میں نہ آؤ، لیکن تمہیں نہ تو اپنی جان عزیز ہے اور نہ اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے۔ شاید اپنے بیٹے کی محبت ہی تمہیں ہمارے پاس کھینچ لائی ہے، جو اس وقت میرے قبضے میں ہے، اور میرا ایک اشارہ اسے موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم چپکے سے نکل جاؤ۔ بکواس بند کرو، مجھے اپنے بیٹے کی نہیں، وطن کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، اور میں کسی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عمران صاحب زخمی تھے، لیکن وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی آواز میں ایک رعب اور دبدبا نمایاں تھا۔ عمران، وہی سفید ریچھ پھر عمران صاحب سے مخاطب ہوا، تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کے جسم کے اندر ٹرانسمیٹر موجود ہے، جس کا ایک حصہ طاقتور بوم بھی ہے۔ میں صرف ایک بٹن دباؤں تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد تمہارا بیٹا دھماکے سے اڑ جائے گا۔ صرف تمہارا بیٹا بلکہ ارد گرد بھی کافی نقصان ہوگا۔ پھر عمران صاحب کو لگا جیسے گولی ان کے بازو میں نہیں، دل میں لگی ہو۔ بلی آنکھوں والے نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا، جاؤ ذیشان کو لے آؤ، لیکن تھوڑی دیر بعد واکی ٹاکی پر سیکیورٹی گارڈ کی آواز سنائی دی، باس، ذیشان تو وہاں نہیں ہے اور مجھے مسٹر عمران صاحب کے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، ذیشان وہاں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ذیشان، ہمارے اور تمہارے درمیان گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گفتگو ختم ہونے کا
مطلب ایک بڑی طاقت اور ایک بہت چھوٹی طاقت کے درمیان گفتگو ختم ہونا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے سپاہیوں کو میرے بنگلے سے باہر لے جاؤ، ورنہ میں بٹن دبانے لگا ہوں اور پھر تمہارے پاس صرف 5 منٹ رہ جائیں گے، اور ان 5 منٹوں میں تم شاید اپنے بیٹے کو ہسپتال بھی نہ پہنچا سکو۔ اس سے پہلے کہ عمران صاحب کوئی فیصلہ کرتے، وائرلیس پر انہیں انسپکٹر شعیب کا سگنل موصول ہوا۔ عمران صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ بنگلے سے باہر نکل آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، عمران صاحب دھاڑے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ بنگلے سے باہر نکل آئیں اور مین گیٹ کے پاس آ کر میری بات سنیں۔ رائٹ، عمران صاحب نے کہا اور وہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر کے باہر نکل چلے۔ بلی آنکھوں والا بہت زور سے قہقہے لگا رہا تھا اور سپاہی بڑی خاموشی سے باہر نکل رہے تھے۔ عمران صاحب جوں ہی دروازے سے باہر نکلے، تخریب کاروں کے ساتھیوں نے دوبارہ اپنی کلیشنکوف سنبھال لی اور بلی آنکھوں والے سفید ریچھ نے زور سے آواز دیتے ہوئے عمران صاحب سے کہا، عمران، اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاؤ، میں نے بٹن دبا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تخریب کاروں نے اپنے بنگلے سے سپاہیوں پر فائر کھول دیا۔ عمران صاحب نے آتے ہوئے انسپکٹر شعیب کی طرف دیکھا۔ آپ تسلی رکھیں، انسپکٹر شعیب نے عمران صاحب کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ اندر جو کچھ ہو رہا تھا مجھے ایک ایک بات کا پتہ لگ رہا تھا۔ میں نے ذیشان کو پہلے ہی ہسپتال پہنچا دیا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن اس بنگلے کے اندر سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ عمران صاحب نے جلدی سے کہا اور ہسپتال روانہ ہو گئے، اور انسپکٹر شعیب سوچنے لگا کہ جو کچھ ذیشان نے بنگلے کے اندر کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس بنگلے سے باہر نہ جا سکے گا۔ عمران صاحب کے جاتے ہی انسپکٹر نے ہسپتال وائرلیس پر بات کی تو پتہ چلا کہ ابھی تک ذیشان کے جسم سے ٹائم بوم باہر نہیں نکل سکا۔ کیا آپریشن کیا جا رہا ہے؟ انسپکٹر شعیب نے پوچھا۔ نہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ڈاکٹر قادر کی نئی دریافت ایک انجیکشن ہے جسے لگانے سے جسم کے اندر جو بھی خلاف جسم کی کوئی چیز ہو باہر نکل جاتی ہے۔ وہ انجیکشن لگا دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کیپسول باہر نہیں نکلا۔ دیکھو، اب صرف 4 منٹ باقی ہیں، انسپکٹر شعیب نے جلدی سے کہا۔ خدا نہ کرے وہ بوم پھٹ جائے، ڈاکٹروں سے کہو وہ جلدی کریں۔ عمران صاحب ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہسپتال کے دروازے پر تھے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا خون کافی نکل چکا تھا، لیکن ذیشان کی وجہ سے وہ کانپ رہے تھے اور دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ آپریشن تھیٹر کے باہر تھے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ذیشان ڈاکٹر صدیقی کے کمرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ عمران صاحب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ڈاکٹر صدیقی کے کمرے میں پہنچے تو ذیشان اور ڈاکٹر صدیقی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی عمران صاحب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے جاتے ہی ذیشان کو اپنے آپ سے لپٹا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ ڈاکٹر صدیقی نے فون کر کے ایمرجنسی سے ڈاکٹر کو بلوایا اور عمران صاحب کے بازو سے گولی نکال کر مرہم پٹی کرنے کے لیے کہا۔ مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ذیشان کے جسم میں موجود کیپسول کے 2 حصے تھے، ایک ٹرانسمیٹر تھا اور دوسرا ٹائم بوم تھا۔ ہم وقت سے تقریباً 1 منٹ پہلے کیپسول باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور کیپسول کو بوم ضائع کرنے والے اسکواڈ کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے فوری طور پر اسے ناکام بنا دیا۔ عمران صاحب نے اطمینان کا سانس لیا تو ذیشان نے پوچھا، ابو، آپ کے ہوتے ہوئے تخریب کاروں کے بنگلے میں کوئی دھماکہ تو نہیں ہوا؟ نہیں،
کیا وہاں کوئی دھماکہ ہونے والا تھا؟ عمران صاحب نے ذیشان سے پوچھا تو ذیشان نے کہا میرے خیال میں اب تک وہاں دھماکہ ہو چکا ہوگا۔ اور پھر ذیشان نے اپنے ابو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا مجھے تخریب کاروں نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن میں کھڑکی کا شیشہ توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر بنگلے کے اندر گھومنے لگا۔ بنگلے کے اندر گھومتے گھومتے ان کے تہہ خانوں میں چلا گیا۔ تہہ خانے کے دروازے پر بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک سوراخ کا لیور بنا کر وہ تالا توڑا۔ میرا خیال صحیح نکلا۔ اس تہہ خانے میں گولہ بارود، اسلحہ، کلیشنکوف اور کروڑوں روپے موجود تھے۔ میں نے ایک رسی کو آگ لگا کر بارود کے ڈھیر میں دبا دیا اور ٹائم بوم کو اپنی سمجھ کے مطابق سیٹ کر دیا کہ کچھ نہ کچھ تو کام ہوگا۔ اگر ٹائم بوم نہ چلے تو رسی ضرور جلتے جلتے بارود کے ڈھیر تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر میں نے باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا۔ باہر نکلتے ہی مجھ کو سپاہیوں نے دیکھ لیا اور مجھے انسپکٹر شعیب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے فوری طور پر مجھے ہسپتال پہنچا دیا اور غالباً آپ نے تخریب کاروں کو اتنا مصروف رکھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اور کہاں پہنچ گیا۔ انسپکٹر شعیب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ تخریب کاروں کو پکڑ سکے تاکہ اس بین الاقوامی سازش کا پتہ لگایا جا سکے۔ بار بار میگا فون پر اعلان کیا کہ آپ سب لوگ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں کیونکہ یہ بنگلہ دھماکے سے اڑنے والا ہے، لیکن جواباً تخریب کاروں نے گولیاں چلانا شروع کر دی اور انسپکٹر شعیب کا اعلان سنا انسنا کر دیا۔ آخر آگ گولہ بارود تک پہنچ گئی۔ پہلے آدھا ہلکے پھلکے دھماکے ہوئے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تمام بنگلہ روشن ہو گیا۔ وہ شاندار محل پلک جھپکنے میں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ملبے کے ڈھیر میں کوئی بھی زندہ نہ بچا کہ وہ بتا سکے کہ وہ کون تھے اور کس کے اشارے پر اس ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ یہ تھی اظہر نیاز صاحب کی لکھی ہوئی ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی کتاب کی شروعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔